الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم مبارک وسلم۔ باب الحث فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں حث کے بیان میں۔ اخبرنا مالک حدثنا اسماعیل بن ابی حکیم عن عطاء بن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی صلاۃ من الصلوات ثم اشار الیہم بیدہ انم کسوف فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع وعلى جلده اثر الماء فصلى۔ قال محمد وبهذا ناخذ من سبقه حدث في صلاة فلا باس ان ينصرف ولا يتكلم فيتوضا ثم يبني على ما صلى، وافضل ذلك ان يتكلم ويتوضا ويستقبل صلاته وهو قول ابي حنیفہ۔ یہ باب ہے نماز میں حث ہو جانے کے بیان میں۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت اسماعیل بن ابو حکیم نے و حضرت عطا بن یسار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر فرمایا کسی نماز میں سے کسی نماز میں، ثم اشارہ پھر اشارہ فرمایا علیہم صحابہ کی طرف اپنے دستے انور سے کہ رک جائیں آپ حضرات، فانطلقا پھر جو ہے چلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ثم رجع پھر لوٹے، والا جلد ہی اور آپ کے جسم انور پر، آپ کے جلد انور پر پانی کا اثر تھا، فصلى پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں حث ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور صحابہ ایسے کھڑے رہے نماز میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دوبارہ نماز پڑھائی، یا نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کوئی امام بن گئے ہوں گے۔ قال محمد، حضرت امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ جس کو حد سے لائق ہو جائے نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پھر جائے اور کلام نہ کرے، اور وہ وضو بنا لے پھر بنا کرے پڑھی ہوئی پر، سمجھ گئے، جائے اور جو ہے کلام نہ کرے، کلام کرے گا تو پھر بنا نہیں کر سکتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، کلام نہ کرے جائے وضو بنائے اور پھر بنا کر لے، جو پڑھی ہے اس سے آگے بڑھے، ایک رکعت ہو گئی ہے تو دوسری رکعت اب شروع کرے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل یہ ہے کہ کلام کر لے اور وضو بنائے اور اثر نو پڑھے، جسے استناف کہتے ہیں، اثر نو نماز پڑھے۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب فضل القرآن وما یستحب من ذکر اللہ عز وجل، یہ باب ہے قرآن کے فضیلت کے بیان میں اور اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے مستحب ہے، قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں اور اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مستحب ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی صعصعۃ عن ابیہ انه اخبره عن ابي سعيد الخدري انه سمع رجلا من الليل يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرجل يقللها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن صعصعہ نے اپنے والد سے، اپنے والد حضرت صعصعہ سے کہ انہوں نے بتایا، یعنی حضرت صعصعہ نے بتایا، سمجھ گئے، اپنے بیٹے کو بتایا اپنے والد سے وہ اپنے بیٹے کو بتایا، انہوں نے والد نے اپنے بیٹے کو بتایا، اور وہ ان کے والد روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری سے کہ حضرت ابو سعید خدری نے سنی ایک مرد سے جو ہے رات میں قرأت کرتے ہوئے، قرأت سنی قل هو اللہ احد کی، ایک مرد جو ہے رات میں قرأت کر رہا ہے، نماز قرأت کر رہا ہے اور قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، یرددها بار بار پڑھ رہا ہے۔ فلما اصبح، پس جب صبح کی تو حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے
کہ فلاں مرد جو ہے قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا اور بار بار پڑھ رہا تھا، گویا کہ مرد اسے جو ہے کم سمجھتا تھا، اعتقاد کرتا تھا کہ یہ چھوٹی صورت ہے، اسی لیے اسے بار بار پڑھتا تھا اور وہی یاد تھی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک یہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے قرآن کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث آئی کہ قرآن پاک کی جو یہ صورت ہے سورہ اخلاص، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید قال سمعت سعید بن المسیب یقول قال معاذ بن جبل ان اذكر الله من بكرة الى الليل احب الي من ان احمل على جياد الخيل من بكرة حتى الليل۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دے ہم کو حضرت یحییٰ بن سعید نے، انہوں نے فرمایا میں نے سنا حضرت سعید بن مسیب سے فرماتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا حضرت سعید بن مسیب نے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں ذکر کروں اللہ تعالیٰ کا صبح سے لے کر کے رات تک، اول نہار سے لے کر کے رات تک، تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں بیٹھوں عمدہ گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کے لیے صبح سے لے کر کے رات تک، یعنی دن بھر جہاد کروں، تو جہاد سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے کہ میں دن بھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ دن بھر کوئی ذکر کرے تو دن بھر جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، سمجھ گئے؟ اور جو ذکر اخلاص کے ساتھ کرے تو انہی کے صدقے میں سمجھ کے جہاد میں بھی فتح ملتی ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر حسن ہے ہر حال میں، اخبرنا مالک ہر حال میں حسن ہے، سوائے جو ہے ناپاک جگہوں کے کہ ناپاک جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، باقی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر حسن ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعلقۃ ان عاہد علیہا امسکہا وان طلقہا ذہبت۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صاحب قرآن کی مثال، صاحب قرآن حافظ کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ والے کی مثال ہے، اونٹ والے کی طرح، اس اونٹ والے کی طرح جس کا اونٹ بندھا ہوا ہو، اگر اس کی حفاظت کرے اونٹ کی تو اسے روک رکھے گا اور اگر چھوڑ دے تو چلا جائے گا۔ یہی حال ہے حافظ کی کہ حافظ اگر پڑھتا رہے گا قرآن پاک میں تو قرآن پاک کو محفوظ رکھے گا، اور چھوڑ دے گا پڑھنا تو قرآن پاک سینے سے نکل جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا۔ تو قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے، تبھی قرآن پاک سینے میں محفوظ رہتا ہے۔ باب الرجل یسلم علیہ وہو یصلی، باب اس مرد کے بارے میں کہ یسلم علیہ جنہیں سلام کیا جائے، مجہول یسلم علیہ جنہیں سلام کیا جائے حال یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر مر على رجل يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام فرجع اليه ابن عمر فقال اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دی ہم کو حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر گزرے ایک مرد کے پاس سے جو نماز پڑھ رہا تھا، تو فسلم علیہ انہیں جو ہے سلام کیا گیا، گزرے ایک مرد کے پاس سے تو انہیں سلام کیا گیا، کسی نے سلام کیا، فرد علیہ السلام تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرجع علیہ ابن عمر تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی طرف لوٹے، انہوں نے سلام کا جواب دیا نماز پڑھتے پڑھتے، فلاں آدمی نے اس کو سلام کیا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا تو لوٹے ان کی طرف، اور فرمایا کہ جب سلام کیا جائے تم میں سے کسی کو حال یہ کہ وہ نماز میں ہو تو وہ کلام نہ کرے، میں کہ کلام سے جواب نہ دے، کلام نہ کرے، اور چاہیے کہ وہ اشارہ کر دے اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے، کلام سے جواب نہ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، تنبیہ فرمائی ان کو۔
حضرت امام محمد فرماتے اس پر ہمارا عمل ہے، مگر یہ کہ مناسب نہیں ہے نمازی کے لیے کہ وہ سلام کا جواب دے. سمجھ گئے؟ مناسب نہیں ہے نا نمازی کے لیے کہ انہیں جو ہے، حضرت امام محمد فرماتے اسی پر ہمارا عمل ہے کہ مناسب نہیں ہے نمازی کے لیے کہ یورد جد السلام، سلام کا وہ جواب دے جب انہیں سلام کیا جائے تو سلام کا جواب نہ دے وہ، حالانکہ کہ وہ نماز میں ہو. فَإِنْ فَعَلَ، پس اگر سلام کا جواب دے دے فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور مناسب نہیں ہے انہیں سلام کیا جانا بھی، کہ حالت نماز میں انہیں سلام کیا جائے، نہ انہیں جواب دینا مناسب ہے اور نہ نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا مناسب ہے، جائز نہیں ہے. اور مناسب نہیں ہے جو ہے کہ انہیں سلام کرے حال میں کہ وہ نماز پڑھتا ہو. یہی فرمان حضور سینا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ عنہ. ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. باب الرجلان یصلیان جماعتا، یہ باب ہے ان دو مردوں کے بارے میں کہ جو دو مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہوں. دو لوگوں کی بھی جماعت ہو جاتی ہے، جمعہ کے علاوہ جماعت کا ثواب ملے گا. ان دو مردوں کے بارے میں جو دونوں مرد جماعت سے نماز پڑھتے ہوں. اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن عبید اللہ ابن عبد الله ابن عتبہ عن ابیہ قال دخلت على عمر بن الخطاب بالحاجرة فوجدته يصبح فقمت وراءه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه فلما جاء يرقاه تأخرت فصففنا وراءه. خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت امام زہری نے، وہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ اپنے والد سے، حضرت عبداللہ اپنے والد، عبید اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں داخل ہوا حضور سے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بالحاجرہ، دوپہر کے وقت الحر، حاجرہ یعنی دوپہر کے وقت. تو میں نے آپ کو پایا کہ آپ نفل نماز ادا فرما رہے تھے. یسبحو، تسبیح کہتے ہیں نفل نماز پڑھنے کو دوپہر کے وقت. فقمت وراءہ، تو میں کھڑا ہو گیا آپ کے پیچھے. تو والد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میں کھڑا ہو گیا آپ کے پیچھے، حضرت عمر فاروق کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقربنی، تو مجھے انہوں نے قریب کر لیا، سمجھ گئے، اور مجھے کر دیا اپنے داہنے جانب، بحذائے عن یمینہ، اپنے داہنے کے مقابل یعنی داہنے جانب. فلما جاء یرقا، پھر جب حضرت یرقا بھی تشریف لائے تو میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت عبداللہ فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تو پھر ہم دونوں نے آپ کے پیچھے سب بندی کی. معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہو تو داہنے جانب کھڑا ہو، اور دو ہو جائیں تو پھر پیچھے ہو جائیں، امام آگے ہو. ورنہ اگر دو لوگ ہوں اور جب برابر ہی میں کھڑے رہے تو نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، اور دو سے زائد اگر ہو، تین چار ہوں اور امام کے برابر میں ہوں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اخبرنا مالک اخبرنا نافع انه قام عن يسار ابن عمر في صلاته فجعلني عن يمينه. خبر دی ہم کو حضرت نافع نے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت نافع کھڑے ہو گئے، وہ حضرت نافع کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بائیں جانب نماز میں، تو مجھے کر دیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے. حضرت نافع فرماتے ہیں اپنے داہنے جانب. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مقتدی ہو تو امام کے داہنے جانب کھڑا ہونا چاہیے. اخبرنا مالک حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فاكل ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صففت انا والیتیم وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا رکعتین ثم انصرف. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک کی دادی نے دعوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے کھانے کے لیے. فاکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا. ثم قال، پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ کھڑے ہو جاؤ، ہم نماز ادا کریں، ہم نماز پڑھائیں تم لوگوں کو. فلنصلی بکم، تم لوگوں کو نماز پڑھائیں. قال انس، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا ایک چٹائی پر، جو ایک ہماری چٹائی تھی اس پر، اور وہ جو ہے سیاہ ہو چکی تھی، ایک لمبے
زیادہ دن ہونے کی وجہ سے، من طول مالو بے ساتھ زیادہ دن ہونے کی وجہ سے، فندا تو وہ چٹائیاں میں نے دھوئی پانی سے. اس کے بعد فقام علیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے، قیام فرمایا. قال حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ فصففت، تو میں نے سب بندی کی، اور ایک یتیم تھے چھوٹے، ایک یتیم تھے، ایک بچہ یتیم تھا، وہ کھڑے ہو گئے. وراہو حضرت وہ وراہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعجوز، اور میری جو دادی تھی وہ ہم سب کے پیچھے. فصلی بنا رکعتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر فارغ ہو گئے نماز سے. حضرت امام محمد فرماتے ہیں ان سب باتوں پر ہمارا عمل ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھے امام کے ساتھ تو کھڑا ہو امام کے داہنی جانب، اور جب 2 نماز پڑھے تو کھڑے ہوں امام کے پیچھے. یہی فرمان حضور سے جناب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. باب الرجل ینسی الصلاۃ وتفوتہ عن وقتها، یہ باب ہے اس مرد کے بارے میں جو نماز کو بھول جائے یا نماز اس کی قضا ہو جائے اس کے وقت سے. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قفل من خیبر اسرا حتى اذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اقلع لنا الصبح فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلا بلال ما قدر له ثم استند الى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال، فقال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال اقتادوا فبعثوا رواحلهم فاقتادوا هاس شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقوم أقم الصلاة لذكرى. خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت ابن شہاب نے، حضرت سعید بن مسیب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت کے لوٹے خیبر سے، جس وقت خیبر سے لوٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ہو سکتا ہے جنگ خیبر سے لوٹنے کی بات ہے، جس وقت کے لوٹے خیبر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسرا، تو رات بھر چلتے رہے. اسرا، رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا، پاک کی ہے اس ذات کی جو لے گیا راتوں رات. لے جانا، چلانے کو اسرا کہتے ہیں، چلنے کو، رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں. تو رات بھر چلنے لگے نبی، چلتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپسی میں، خیبر سے واپسی میں. حتیٰ، یہاں تک کہ جب کانا من آخر اللیل، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہو گیا، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے آخری حصہ، عرسا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نزول فرمایا، یعنی سواری سے اترے، سمجھ گئے، آخری حصے میں چلنا بند فرمایا. اور رسا عروس کہتے ہیں آخری رات میں اترنے کو سواری سے، تو اتر گئے سواری سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے. وقالا، اور فرمایا حضرت بلال سے، بلال، حضرت بلال سے کہ اقلا لنا صبح، آئے بلال صبح کا آپ انتظار کرتے رہیں، اور جب تک ہم لوگ لیٹ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے صبح کا انتظار کرتے رہیں، جب صبح صادق پھوٹ جائے تو ہم سب کو جگا دیں فجر کی نماز کے لیے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال سے اقلا لنا صبح، اے بلال صبح کا انتظار کرتے رہیں آپ. فنام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو نوم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. وکلا بلال ما قدر لہ، اور حضرت بلال انتظار کرتے رہے صبح کا، جتنی بھی ان کے
تقدیر میں تھا، جتنا بھی ان کی تقدیر میں انتظار کرنا تھا، مطلب جتنا برداشت کر سکے، کیونکہ آپ بھی تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال بھی پورے رات چل کے، تو جتنا ان کی تقدیر میں تھا اتنا انتظار کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ تھکے ہوئے تھے تو ثم استند الی راحلتہ، تو کجاوے سے آپ نے ٹیک لگا لیا، اونٹ کا جو کجاوا تھا ٹیک لگا کر کے انتظار کرنے لگے، صبح ہو جائے صبح ہو جائے، صبح ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جگائیں۔ تو ٹیک لگایا آپ نے اپنے کجاوے سے، وہ ہوا مقابل للفجر، اور وہ ایسا وقت تھا کہ فجر بالکل سامنے ہی تھا، مقابل للفجر یعنی فجر ہونے ہی والا تھا، صبح صادق شروع ہی ہونے والا تھا، مگر ہوا یہ کہ جب ٹیک لگایا تو ٹیک لگاتے ہی فغلبت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں لگ گئیں، تھکے ہوئے تھے آپ کی بھی دونوں آنکھیں لگ گئی ٹیک لگاتے ہی، جب حالانکہ بالکل فجر کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ سکے، ولا بلال، نہ حضرت بلال جاگ سکے فجر کے وقت میں، ولا احد من الرکب، اور نہ سواریوں میں سے جو صحابہ تھے، اور نہ کوئی صحابی ہی جاگ سکے، سب تھکے ہوئے تھے، اخیر رات میں لیٹے ہی تھے، سمجھ گئے۔ حضرت بلال تو اور اخیر میں بالکل صبح ہونے والا تھا، اس کو آنکھ لگ گئی، تو سب کوئی نہ اٹھ سکے، حتیٰ ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، سمجھ گئے، دھوپ آنے لگی، تب جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبرا کر اٹھے۔ جب ایسا نماز کبھی جو ہے اتفاقی طور پر قضا ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے کہ نماز قضا ہو گئی، تو ایسی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ففزع، گھبرا گئے، گھبرا کے اٹھے، کہہ رہی ہے تو فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ فقالا، پس ارشاد فرمایا، اے بلال آپ سے تو کہا تھا کہ انتظار کرنا فجر کا، یہ کیا ہو گیا، اے بلال۔ فقالا بلال، تو حضرت بلال نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخذا بنفس الذی اخذا بنفس کا، جس ذات پاک نے آپ کو سلایا اسی ذات پاک نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند تھی، تو جو آپ کا حال وہی میرا حال ہو گیا۔ اخذا، تو جو ہے پکڑا میرے نفس کو، یعنی میری جان کو، میری روح کو، جس نے آپ کی روح کو جو ہے پکڑا، یعنی جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتادو، جلدی یہاں سے کوچ کرو، اس جگہ میں ہم لوگوں کی نماز قضا ہو گئی، لہٰذا اس جگہ میں رکنا مناسب نہیں ہے، سمجھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں نماز قضا ہو گئی تو اس جگہ میں رکنا پسند نہیں فرمایا، نماز کی یہ قدر تھی کہ جہاں نماز قضا ہو جائے اس جگہ میں رکنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا، فرمایا جلدی کوچ کرو۔ فبعثوا رواحلہم، تو سب نے اپنے جو ہے کجاوے کسے، اونٹ میں کجاوے اتار دیا تھا نا، سب اونٹ میں کسے۔ فاقتادوا شیئا، تو سب نے جو ہے سب نے کوچ کیا، تھوڑی دیر آگے بڑھے، تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حکم دیا، بلال، حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، سمجھ گئے۔ فاقام الصلاۃ، تو حضرت بلال حبشی کو حکم دیا اذان دینے کا، پھر جو ہے نماز قائم ہو گئی، تکبیر ہوئی۔ فصلی بہم الصبح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو فجر کی نماز پڑھائی، قضا، سمجھ گئے۔ تو پتہ چلا کہ قضا نماز بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھائی فجر کی، تو اگر چند لوگوں کی نماز اگر قضا ہو جائے تو سب جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثم قالا، پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت نماز قضا ہو جائے یا جو بھول جائے اپنی نماز کو، فلیصلیھا، تو نماز پڑھ لے، اذا ذکرھا، جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے، دیر نہ کرے۔ فإن اللہ عز وجل، پس اللہ عز وجل ارشاد فرماتا، اقم الصلاۃ لذکری، یعنی یاد آتے ہی اگر نماز بھول جاؤ تو یاد آتے ہی جو ہے نماز کھڑی کر دو، نماز قائم کر دو۔ کبھی نماز بھول جاؤ، نماز رہ جائے تو نبی کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد آتے ہی فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سمجھ گئے، یہ نہیں کہ نماز رہنے دو۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہے، اس حدیث پر، جو اس حدیث میں جو باتیں گزری سب پر عمل ہے، مگر ایک بات یہ کہ جب یاد آئے اس وقت میں، جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اگر طلوع شمس کے وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تو 20 منٹ کا وقت گزر چکا تھا، کچھ دیر چلنے کے بعد 20 منٹ کا وہ مکروہ وقت گزر چکا تھا، تو اگر جو ہے کسی کو کوئی نماز بھول جائے اور اس وقت یاد آئے کہ جو مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت میں یاد آئے، یعنی طلوع کے وقت یا زوال کے وقت یا غروب کے وقت یاد آئے، تو جو ہے اس وقت نہ پڑھے، اسی کو فرماتے ہیں
سب باتوں پر عمل ہے، مگر یہ ہے کہ یاد آئے اس وقت میں جس وقت سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ طلوع شمس کے وقت، یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور جو ہے وہ تب یدا اور روشن ہو جائے، اور نصف النہار یعنی زوال کے وقت یہاں تک کہ ڈھل جائے، اور اس وقت جس وقت کہ آفتاب لال ہو جائے یہاں تک کہ ڈوب جائے، مگر اس دن کی عصر کی نماز، کسی کی عصر کی نماز مثلا آ جانے والا عصر رہ جائے، بھول جائے، اس کے بعد جب آفتاب جو ہے ڈوبنے لگے، اس وقت جو ہے آفتاب جب ڈوبنے لگے تو اس وقت جو ہے آپ کا وہ اس وقت یاد آئے، اس وقت جو ہے یاد آئے تو اس وقت یاد آئے اسے، تو اس وقت یاد آئے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو جا کر کے اس وقت عصر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھنا پڑے گی اگرچہ مکروہ وقت ہے۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن بصر بن سعید وعن الاعرج يحدثون عن ابي هريرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکها ومن ادرکها من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے خبر دے ہم کو حضرت زید بن اسلم نے، حضرت عطا بن یسار سے، حضرت بصر بن سعید سے، حضرت عارج سے، تو نہ خبر دے ہم کو حضرت زید بن اسلم نے، وہ حضرت عطا بن یسار سے، اور حضرت بصر بن سعید سے، اور حضرت عارج سے، تینوں بزرگوں سے حضرت زید بن اسلم روایت فرماتے ہیں۔ یہ تینوں بزرگ ان سے بیان کرتے ہیں، اور یہ تینوں بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضور سے ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی ایک رکعت پا لی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی آفتاب ڈوبنے سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ عصر کے بارے میں تو اتفاق ہے، اور ہم حنفیوں کا فتویٰ ہے کہ عصر کی ایک رکعت مل گئی پھر آفتاب ڈوب گیا تو عصر کی نماز ہو جائے گی، مگر فجر کی نہیں ہوگی۔ اگر فجر کی ایک رکعت ملی اور پھر ایک رکعت جو ہے ابھی تھی کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ سلام بھی، حتیٰ کہ اگر سلام بھی اس وقت پھیرا جب کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو فجر کی نہیں ہوگی، باقی عصر کی ہو جائے گی۔ باب الصلاۃ فی اللیل الممطرۃ وفضل الجماعت، یہ باب ہے بارش والی رات میں نماز پڑھنے کے بارے میں اور جماعت کی فضیلت کے بارے میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه نادى بالصلاة في سفر في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال۔ خبر دے ہم کو حضرت نافع، مالک نے خبر دے ہم کو حضرت نافع نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ندا لگائی نماز کی، اور جس میں فی سفرن فی لیلت ذات بردن، سفر میں اور جو ہے ٹھنڈی اور ہوا والی رات میں، سفر میں تھے اور وہ رات جو ہے ٹھنڈی تھی اور ہوا والی تھی، سفر میں تھے اور وہ رات جو ہے ٹھنڈی تھی اور ہوا والی تھی اس میں۔ ثم قال، پھر فرمایا اعلیٰ خبردار، صلوا فی الرحال، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ خیمے سب کے الگ الگ تھے، رات جاڑے کا تھا، ہوا تیز چل رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اعلان کر کے کہ جو جہاں جہاں اپنے اپنے خیمے میں ہیں وہی نماز پڑھ لیں آپ لوگ۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے مؤذن کو کہ جب ٹھنڈ رات ہوتی تھی، بارش والی رات اور ٹھنڈ رات ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے لوگوں کو الا خبردار صلوا فی الرحال، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ خوب ٹھنڈ ہو رہی ہے تو مسجد مت آؤ، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو یہ رخصت ہے، جماعت اس وقت واجب نہیں ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں یہ حسن ہے اور یہ رخصت ہے، اور نماز پڑھنا جماعت سے افضل ہے، یعنی یہ رخصت ہے۔ اگر جماعت میں نہیں آئے گا، خوب سردی ہو رہی ہے، خوب آندھی چل رہی ہے، سمجھ گئے، تو اگر جماعت میں نہ آئے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ رخصت ہے اس کے لیے، اور مگر جماعت میں اگر آئے تو انہیں ثواب ملے گا۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو النضر عن بصر بن سعید عن زید بن ثابت قال ان افضل صلاتکم فی بیوتکم الا صلاۃ الجماعت۔ خبر دیا ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کیا ہم سے حضرت ابو النضر نے، وہ بصر بن سعید سے، وہ حضرت زید بن ثابت سے، انہوں نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ تمہاری افضل نماز تمہارے گھر میں ہے، گھر میں نماز پڑھو افضل ہے،
اللہ صلاۃ الجماعت، مگر جماعت والی نماز، یعنی فرض نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے وہ تو مسجد میں پڑھو، بقیہ نماز تمہارے گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر میں پڑھو۔ یہ پہلے کی بات تھی مگر اب کی بات نہیں ہے، اب ہمارے فقہائے کرام یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ سنتیں بھی جو ہے مسجد ہی میں آ کر کے پڑھو، ورنہ کیونکہ پہلے کے طرح لوگ جو ہے صحیح گمان کرنے والے نہیں رہے، نیک لوگ نہیں رہے، تو تم مسجد میں آ کر کے صرف فرض پڑھو گے، باقی سنتیں گھر میں پڑھو گے تو لوگ بدگمانی کریں گے، یہ تو سنت پڑھتے ہی نہیں، سمجھ گئے؟ خالی فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہی نہیں۔ اسی لیے اب ہمارے فقہائے کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ سنتیں بھی گھر میں، یہ مسجد میں آ کر کے پڑھو، ایسا نہیں ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھو اور فرض خالی مسجد میں آ کر کے پڑھو۔ ہاں، اور دیگر جو تنہائی والی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو یہ نمازیں گھر میں پڑھو۔ حضرت امام محمد فرماتے اسی پر ہمارا عمل ہے اور یہ سب باتیں اچھی ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاۃ الجماعت علی صلاۃ الرجل وحدہ بسبع وعشرین درجۃ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی، ہم سے حضرت نافع نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز کی فضیلت جماعت کی نماز کی فضیلت مرد کی نماز تنہا پڑھنے سے کتنے درجے زیادہ فضیلت ہے؟ 27 درجے زیادہ فضیلت۔ تنہا کوئی پڑھے گھر میں اور جماعت سے پڑھے تو 27 درجے زیادہ فضیلت ہے جماعت میں پڑھنے سے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ چلو بند کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، یہ باب ہے بکریاں باندھنے کی جگہوں میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ مربط کی جمع مرابض، مربط اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں۔ اخبرنا مالک عن محمد ابن عمرو بن حلحلۃ الدؤلی عن حمید بن مالک بن حیثمہ مالک ابن الحیثم عن ابی ہریرہ انہ قال احسن الی غنمک واطب مراحها وصل فی ناحیتها فانها من ثواب الجنہ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، انہوں نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد بن عمر بن حلحلہ الدؤلی سے، وہ حضرت حمید بن مالک بن حیثم سے، وہ حضور سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احسن الی غنم کے، اپنی بکریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اطب مراحکا، اور وہ اس کی جگہ کو، اور وہ اطب مراحکا، اور بکریاں باندھنے کی جگہوں کو جو ہے صاف ستھری رکھو، وصلی فی ناحیتہا، اور اس کے کسی کونے، اور بکریوں کے باندھنے کی جگہوں میں سے کسی ایک کونے میں جو ہے نماز پڑھ لو، جہاں بکریاں بندھی ہوئی ہوں تو وہاں کسی ایک کونے میں نماز بھی پڑھ لو۔ فإنہا من ثواب الجنہ، پس بے شک بکریاں جو ہے جنت کے جانوروں میں سے ہیں۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بکریاں باندھنے کی جگہوں میں نماز پڑھنے میں، اگرچہ اس میں جو ہے پیشاب ہو اور بکریوں کا جو ہے پاخانہ ہو بارہا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا امام محمد کے یہاں، اس لیے کہ حضرت سیدنا امام محمد کے یہاں بکری کا پیشاب اور پاخانہ جو ہے پاک ہے، بکریوں کا پیشاب جو ہے پاک ہے۔ اچھا، اور اسی لیے جو ہے اگر پیشاب بھی ہو تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر اسی جگہ میں کوئی صاف ستھری جگہ ہو، سمجھ گئے، اور وہاں بدبو نہ آتی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بدبو آ رہی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ما اکلت لا موا، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، حضرت محمد فرماتے فلا باس ببولھا، تو پاخانہ کے بارے میں تو نہیں، پیشاب کے بارے میں ہے کہ حضور سیدنا محمد کے یہاں بکری کا پیشاب اور ہر اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ اگر اس میں جو ہے بکریوں کا پیشاب ہو یا پاخانہ ہو تو پھر بھی نماز اس جگہ میں پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس جگہ میں، مطلب ہے کہ اس کے آس پاس، یہ نہیں کہ جہاں مصلی بچتا ہو یا جہاں آدمی سجدہ کرتا ہے، جہاں ہاتھ رکھتا ہے، جہاں پاؤں رکھتا ہے، اس جگہ نہیں، اس جگہ ہو اگر بکری کا پاخانہ تو حضرت محمد کے یہاں بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پاخانہ ان کے یہاں بھی ناپاک ہے، پیشاب تو پاک ہے،
اور ہمارے یہاں تو پیشاب بھی ناپاک ہے اور پاخانہ بھی ناپاک ہے۔ باب الصلاۃ عند طلوع الشمس و عند غروبها، یہ باب ہے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فليصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، انہوں نے فرمایا، خبر دی ہم کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتحرى، کوئی قصد نہ کرے تم میں سے نماز پڑھنے کے لیے طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب شمس کے وقت، کوئی بھی ارادہ نہ کرے، نہ طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب شمس کے وقت۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو جس حدیث سے منع ہو، جو نص منع پر دلالت کرے وہ مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے، تو لہذا یہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے ان دونوں وقتوں میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ الصنابحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان فاذا ارتفعت زائلها ثم اذا استوت قارنها ثم اذا زالت فارقها ثم اذا أذنت للغروب قارنها وإذا غربت فارقها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت زید بن اسلم نے، حضرت عطاء بن یسار سے، حضرت عبداللہ الصنابحی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان بھی اپنے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی طلوع ہوتا ہے۔ شیطان اپنے دونوں سینگ کو لے کر کے جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے سورج کے سامنے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ فیض ارتفاعت، جب آفتاب بلند ہو جاتا ہے تو زائل ہوا، شیطان سورج سے ہٹ جاتا ہے۔ ثم اذا استوت، پھر جو ہے آفتاب جو ہے بیچوں بیچ آسمان پر آ جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، یعنی بیچوں بیچ آسمان پر آ جاتا ہے، تو قارنہا، پھر جو ہے اس سے مل جاتا ہے، شیطان اپنے سینگ کے ساتھ طلوع ہو جاتا ہے۔ ثم اذا زالت، پھر جو ہے جب ڈھل جائے تو پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے شیطان۔ ثم اذا ادنت، پھر جو ہے جب ادنت للغروب، پھر جب ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے سورج تو قارنہا، پھر جا کر کے مل جاتا ہے شیطان اپنے سینگ کے ساتھ۔ واذا غربت، جب ڈوب جائے تو پھر الگ ہو جاتا ہے۔ تو قالا، فرمایا راوی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے ان وقتوں میں۔ اس حدیث پاک میں تین اوقات آئے، طلوع، زوال اور غروب۔ ان تینوں وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور علت بھی بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جو ہے اپنے سینگ کے ساتھ ان تین وقتوں میں سورج کے سامنے ہو جاتا ہے، سمجھ گئے، اسی لیے منع فرمایا۔ اور اس وقت جو ہے وہ مشرکین سورج کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ ہماری پوجا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی کہ مشرکین اس وقت عبادت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تینوں وقتوں میں نماز ادا کرنے سے۔ اخبرنا مالک اخبرني عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يقول لا تحرم بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان يطلع قرنه مع طلوعها ويغربان مع غروبها وكان يضرب الناس عن تلك الصلاة۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت عبداللہ بن دینار نے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ارادہ نہ کرو نماز پڑھنے کا طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب کے وقت، بے شک شیطان طلوع ہوتا ہے اپنے سینگ کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے وقت، اور غروب ہوتا ہے اس کے غروب کے وقت، غروب کے ساتھ شیطان اپنے دونوں سینگ کے ساتھ جو ہے غروب، اس کے دونوں سینگ، تسنیہ کا ورجہ کرنا، اس کے دونوں سینگ غروب ہوتے ہیں سورج کے غروب کے ساتھ۔ اور حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مارتے تھے اس وقت نماز پڑھنے سے، یعنی طلوع اور غروب کے وقت اگر کوئی نماز پڑھتا تھا تو حضور سیدنا عمر فاروق جو ہے انہیں مارتے تھے کوڑے سے۔
تو اس حدیث میں بھی جو ہے آپ کا وعید آئے کہ حضور سیدنا عمر فاروق مارتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا سخت منع ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں ان حدیثوں کے پیش نظر کہ ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا اس پر عمل ہے، اور جمعہ کا دن اور غیر جمعہ کا دن ہمارے نزدیک اس بارے میں برابر ہے۔ یہ فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ کا، کیونکہ تین وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، طلوع اور غروب اور زوال۔ مگر حضور سیدنا امام ابو یوسف اس مسئلے میں الگ ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے زوال کے وقت نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اور ہمارے امام اور حضرت امام محمد بھی ہیں اسی میں، فرماتے کہ نہیں، جمعہ کے دن بھی زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ باب الصلاۃ فی شدت الحر، یہ باب ہے سخت گرمی میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن یزید مولا الاسود ابن سفیان عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وعن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان الحر فابردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها عز وجل فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، انہوں نے فرمایا خبر دے ہم کو حضرت عبداللہ بن یزید نے، جو حضرت اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یزید حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان الحر، جب سخت گرمی ہو، ہر کہتے ہیں سخت گرمی کو، سخت دھوپ کو، جب سخت گرمی ہو، فابردوا عن الصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی وقت ٹھنڈا ہو جائے تو نماز پڑھو، یعنی ظہر کی۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، پس بے شک جو ہے گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے سے ہوتی ہے۔ جہنم اوپر کو سانس لیتا ہے تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، سانس لیتا ہے تو اس کی سانس اوپر کو آتی ہے تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نماز مت پڑھو، جب وقت ٹھنڈا ہو جائے، گرمی کی شدت کم ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھو۔ یہی ہمارے یہاں معمول ہے۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، ایک دن اپنے رب سے شکایت کی عز و جل کہ بہت زیادہ ہمارے اندر گرمی ہے اور بہت زیادہ ہمارے اندر سردی ہے۔ جہنم میں دو طرح کا عذاب ہے، آگ کا اور گرمی کا اور سردی کا۔ گرمی کا عذاب انسانوں کے لیے ہے اور سردی کا عذاب جو ہے جناتوں کے لیے ہے، کیونکہ جنات آگ سے بنا ہے، اس کو آگ میں رکھنا اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے سردی کا عذاب ہے، اس لیے وہ سردی سے بہت بھاگتا ہے جن، جاڑے سے۔ جاڑے کے موسم میں کم نکلتے ہیں جنات۔ تو ایک دن جو ہے جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اذن دیا، اجازت دے دی ہر سال میں 2 سانس لینے کی، کیونکہ سانس لینے میں کچھ اسے سکون ملتا ہے۔ ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، ٹھیک ہے، جاڑے میں وہ سانس لیتا ہے نیچے کی طرف، نیچے چلایا اس کی سانس جاتی ہے تو کچھ اس کی سردی کم ہو جاتی ہے، اور گرمی میں اوپر کی طرف سانس لیتا ہے تو اس کی گرمی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام، اچھا اس کی گرمی کم ہوتی ہے وہاں، اوپر کو آ جاتی ہے تو اوپر بڑھ جاتی ہے زمین کے اوپر۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں اسی پر ہمارا عمل ہے کہ ہم ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں گرمی میں، اور نماز پڑھتے ہیں ہم جاڑے میں جس وقت کا آفتاب ڈھل جائے، لیکن اول اس وقت پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہی فرمان حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ باب قصر الصلاۃ فی السفر، یہ باب ہے سفر میں نماز قصر پڑھنے کے بیان میں۔ اخبرنا مالک اخبرنی صالح بن کیسان عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی السفر والحضر،
فزیدہ فی صلاۃ الحضر و اقرت صلاۃ السفر۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت صالح بن کیسان نے، وہ حضرت عروہ بن زبیر سے، وہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز فرض کی گئی دو دو رکعت سفر میں اور حضر میں، یعنی پہلے نماز دو دو رکعت تھی، کہا سفر میں ہو گیا، حضر میں، ظہر کی بھی دو، عصر کی بھی دو، یہ غالباً مغرب کی بھی دو، عشاء کی بھی دو اور فجر کی بھی دو۔ تو پہلے نماز دو دو رکعت فرض کی گئی، غالباً یہ سے ہجرت سے پہلے دو دو رکعت نماز تھی، ہر ٹائم کی دو رکعت، ہجرت کے بعد ظہر کی بڑھی، عصر کی بڑھی، مغرب کی بڑھی ایک رکعت اور عشاء کی بڑھی دو رکعت، اور فجر تو خیر اپنی حالت پر رہی۔ وعلیکم کہاں ہے؟ فرض کی گئی نماز دو دو رکعت سفر میں اور حضر میں، فزیدہ، ہاں ہے تو حاشیے میں، بعد الہجرت، ہجرت کے بعد جو ہے نماز زائد کی گئی، جیسے کہ بخاری شریف میں، فرضت الصلاۃ و رکعتن فلما حاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضت اربعن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو 4 رکعت پھر فرض ہوئی، تو پہلے دو دو رکعت تھی، پھر زائد کی گئی حضر کی نماز میں، اقرت صلاۃ السفر، اور سفر کی نماز جو ہے برقرار رہی۔ تو مغرب کی نہیں، مغرب کی پہلے بھی 3 تھی، باقی ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی بڑھی، تو ہجرت کے بعد ظہر کی بھی 2 رکعت بڑھ گئی، عصر کی بھی بڑھ گئی اور عشاء کی بھی بڑھ گئی، تو اور جو ہے پھر سفر میں وہی رکھی گئی جو پہلے تھی، پہلے 2 تھی تو سفر میں وہی رکھی گئی، پہلے کے اعتبار سے 2 ہی، کہ ظہر میں بھی 2 اور عصر میں بھی 2 اور عشاء میں بھی 2۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان عبد اللہ بن عمر کان اذا خرج الى خیبر یا خیبر قصر الصلاۃ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے خیبر سے، خیبر سے نکلے، جب نکلے خیبر کی طرف، یعنی مدینہ شریف سے خیبر کی طرف آپ نکلے، اور مدینہ شریف اور خیبر کے درمیان تقریباً آپ کا 96 میلن، 96 میل ہے، 96 میل کا فاصلہ ہے مدینہ شریف سے خیبر۔ تو جب مدینہ شریف سے باہر نکلے، خیبر کی طرف جانے لگے، تو معنی والی بات ہے 96 کلومیٹر، 96 میل، 96 میل جو ہے مسافت سفر ہے۔ تو مدینہ شریف سے نکلتے ہی کیا فرمایا آپ نے؟ قصر الصلاۃ، نماز آپ قصر پڑھنے لگے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان عبد اللہ بن عمر کان اذا خرج حاجا او معتمرا قصر الصلاۃ بذی الحلیفہ۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نکلتے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جاتے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، تو قصر الصلاۃ، نماز آپ قصر کرتے، کہاں سے؟ بذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ سے، مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، وہیں سے آپ قصر نماز شروع کر دیتے۔ اور مدینہ شریف والے اب بھی ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں، جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب الزہری عن سالم بن عبد اللہ ان ابن عمر خرج الى ریم فقصر الصلاۃ فی مسیرۃ ذالک۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت ابن شہاب زہری نے حضرت سالم بن عبد اللہ سے کہ حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر جب نکلتے مقام ریم کی طرف، مقام ریم کی طرف نکلتے تو آپ نماز قصر فرماتے، اس سفر میں، اس مسافت میں آپ نماز قصر فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 میل مدینہ شریف سے ہے ریم۔ تو مقام ریم کی طرف آپ جاتے تو جو ہے نماز قصر فرماتے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة۔
حدیث بیان کی ہم سے حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت نافع نے، حضرت نافع سفر فرماتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، برید ایک جگہ ہے، تو فلا یقصر الصلاۃ، نماز قصر نہیں فرماتے۔ برید جو ہے مدینہ شریف سے کم مسافت پر تھا، جو مسافت سفر نہیں ہوتی تھی، تو آپ قصر نہیں فرماتے۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ جب مسافر نکلے گھر سے، جب نکلے تو اتم الصلاۃ، نماز پوری پڑھیں، مگر یہ کہ جب ارادہ ہو 3 دن چلنے کا، یعنی 3 دن کے سفر کا ارادہ ہو، اور سفر کس اعتبار سے 3 دن کامل، بسیر الابل، اونٹ کی رفتار سے یا پیدل رفتار یا اونٹ کی رفتار سے 3 دن جانے کا اگر ارادہ ہو تو جو ہے قصر کرے۔ فیضا ارادہ ذالک، بس جب اس کا ارادہ کرے تو نماز قصر کرے۔ حینا یخرج من مثلہ، اس وقت سے جب وہ اپنے شہر سے باہر نکل جائے تو اب قصر کرنا شروع کر دے۔ وَيَجْعَلُ الْبُيُوتَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور گھر کے پیٹھ پیچھے ہو جائیں، شہر سے نکل جائے اور شہر کے مکانات پیٹھ کے پیچھے رہ جائیں، تو جو ہے قصر شروع کر دے۔ شہر سے نکلتے ہی قصر شروع کر دے۔ ہاں شہر کے اندر ہے، جب تک گھر سے تو نکلا ہے مگر ہے شہر کے اندر، تو قصر نہیں پڑے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ مثلا یہ کہ کسی کو دلی آنا ہے، گھر سے نکل گیا اور جنکشن چلا گیا، ٹرین کے انتظار میں ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ظہر کی، تو پوری ہی پڑھے گا، کیونکہ ابھی شہر ہی کے اندر ہے وہ۔ شہر سے جب باہر ہو جائے گا، ٹرین شہر سے باہر ہو جائے گی، شہر کے مکانات پیٹھ کے پیچھے ہو جائیں گے، تب جا کر کے قصر شروع کرے گا۔ باب المسافر یدخل المصرع وغیرہ متى یتم الصلاۃ، یہ باب ہے مسافر کے بارے میں جو شہر میں داخل ہو جائے یا غیر شہر میں، گاؤں وغیرہ میں یا کہیں جنگل وغیرہ میں، تو کب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ کہیں شہر میں داخل ہو جائے سفر کرتے کرتے، یا کہیں جنگل میں یا کہیں اور جگہ اقامت کر لے، تو کب وہ پوری نماز پڑھے گا، اس بارے میں اخبرنا مالک حدثنا ابن شهاب، اس بارے میں حدیث ہے اخبرنا مالک حدثنا ابن شهاب عن صالح ابن عبد الله عن ابن عمر انه قال اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مقتا وان حبسني ذلك 12 ليلة۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے حضرت ابن شہاب نے، حضرت سالم بن عبداللہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں مسافر کی نماز پڑھتا رہوں گا جب تک کہ میں رک نہ جاؤں، میں مکمل ارادہ نہ ہو جائے میرا رکنے کا۔ اگرچہ مجھے روک لے وہ جگہ 12 رات تک بھی میں رک جاؤں، تو میں جو ہے مسافر والی ہی نماز پڑھوں گا، یعنی قصر ہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی اگر 12 دن رکنے کی کہیں نیت کرے تو بھی وہ قصر ہی پڑھے گا، پوری نماز نہیں پڑھے گا۔ اخبرنا مالک حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابي ان عمر كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے حدیث بیان کی ہم سے امام زہری نے، حضرت سالم بن عبداللہ سے، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف آئے تو نماز پڑھائی آپ نے لوگوں کو 2 رکعت۔ خلیفہ وقت تھے حضور سے عمر فاروق، جب مکہ شریف آئے تو لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، مکہ والوں کو مسجد حرام میں۔ ثم قال، پھر فرمایا، اے مکہ والو اتموا صلاتکم، اپنی نماز پوری کر لو، فإن قوم مسافر، میں مسافر قوم ہوں۔ تو یہی آج بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہیں جائے مسافر ہو اور اسے کہے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، تو وہ 2 ہی رکعت پڑھائے گا، مسافر ہے وہاں والوں کو، اور سلام پھیرتے ہی کہہ دے مستحب ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں، آپ لوگ بقیہ 2 رکعت پوری کر لو۔ سمجھ گئے؟ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف گئے اور مکہ شریف والوں کو نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں مسافر ہوں، اب آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لو، 2 رکعت اور پڑھ لو۔ اور پہلے بھی کہہ دیں، بہتر ہے پہلے بھی کہہ دیں نماز شروع کرنے سے پہلے کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا اور آپ لوگ پوری کر لو گے۔ اور آخر میں تو کہنا ہے ہی، پہلے کہے نہ کہے آخر میں تو کہنا ہے ہی، کیونکہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں، انہیں کیا پتہ، اس لیے سلام پھیرتے کہہ دیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مسافر ہیں، اس لیے ہمیں نماز پوری کرنی ہے۔
ورنہ وہ اچمبے میں پڑ جائیں گے یہ کیا ہوا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ چلو اخبرنا مالک اخبرنا هشام بن عروة انه سأل سالم بن عبد الله عن المسافر اذا كان لا يدري متى يخرج يقول اخرج اليوم بل اخرج غدا بل الساعة فكان كذلك حتى ياتي عليه ليال كثيرة ايقصر اما يصنع قال يقصر وانت ماذا به ذلك شهر۔ خبر دی ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دی ہم کو حضرت ہشام بن عروہ نے، انہوں نے سوال کیا حضرت سالم بن عبداللہ سے مسافر کے بارے میں کہ وہ مسافر جو جانتا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب نکلے گا۔ یہاں سے دلی گیا کوئی کسی کام کے خاطر، اور کام کے خاطر گیا اور سوچا کہ بھئی آج کام ہو جائے گا تو آج چلے جاؤں گا اپنے بریلی، کل ہوگا تو کل چلے جاؤں گا، کام کے لیے رکا ہوا ہے تو کب نکلے گا پتہ ہی نہیں، وہ صرف اتنا پتہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کب نکلے گا کہتا ہے کہ آج نکلوں گا، پھر آج نہیں کام ہوا تو کہتا ہے کل نکلوں گا، اور کہتا ہے کہ ابھی ہو جائے گا تو ابھی نکل جاؤں گا، اور کام ہوا ہی نہیں۔ فکانہ کذالک حتی یاتی علیہ لیال کثیرۃ، یہاں تک کہ اس پر بہت سی راتیں گزر گئے، سمجھ گئے، 20-25 دن ہو گئے ایسی ٹالتے ٹالتے۔ تو سوال کیا کہ ایقصر ام ما یصنع، کیا وہ قصر نماز پڑھے گا یا کیا کرے گا؟ وہ تو گیا تھا کہ 1-2 دن میں کام ہو جائے گا، آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، کام ہو ہی نہیں رہا، تب کیا کرے گا؟ وہ قصر پڑھے گا یا کیا کرے گا؟ تو فرماتے وَإِن تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرٌ، اگرچہ جو ہے گزر جائے اس پر 1 مہینہ گزر جائے، بلکہ 1 سال گزر جائے، بلکہ 2 سال گزر جائے، ایسی کر دے گا وہ قصر ہی پڑھتا رہے گا، سمجھ گئے؟ پورا اکٹھے 15 دن رکنے کی نیت نہیں ہے، آج ہو جائے گا آج نکل جاؤں گا، ابھی کل ہونے والا ہے اور رک گیا، کل آیا تو بھی اور 2 دن اور، تو ایسی اگر 1 سال بھی گزر جائے تو بھی وہ کیا کرے گا؟ قصر ہی پڑھے گا۔ حضرت امام محمد فرماتے ہیں کہ نماز قصر کرے گا جب مسافر داخل ہو کسی شہر میں، اگرچہ ارادہ کر لے رکنے کا تو قصر ہی پڑھتا رہے گا، مگر یہ کہ اگر ارادہ ہو المقام، رکنے کا ارادہ ہو، 15 یومن، 15 دن رکنے کا ارادہ ہو یا زیادہ، پر جب اس کا ارادہ ہو جائے 15 دن کا یا زیادہ کا تو جا کر کے نماز پوری پڑھے گا۔ تم الصلاۃ۔ اخبرنا مالک اخبرنا عطاء عن الخراسانی قال قال سعید بن المسیب من اجمع علی اقامت 4 ایام فلیتم الصلاۃ۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت عطاء خراسانی نے، انہوں نے فرمایا حضرت سعید بن مسیب نے، جو ارادہ کر لے 4 دن رکنے پر تو وہ نماز پوری پڑھے۔ اس میں آیا کہ جو 4 دن کہیں رکنے کا ارادہ کرے وہ نماز پوری پڑھے۔ اس حدیث پر ہمارا عمل نہیں ہے کہ 4 دن اگر کہیں رکنے کا ارادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھے، بلکہ 15 دن والی جو حدیث ہوئی ابھی حضرت امام محمد سے جو روایت گزری اسی پر ہمارا عمل ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں حضرت امام محمد فرماتے ہیں لسنا بہذا، اس حدیث پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب والی جو حدیث 4 دن والی ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے کہ مسافر قصر کرے۔ مسافر قصر کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ارادہ کر لے 15 دن رکنے پر، تب جا کر کے قصر نہیں کرے گا۔ یہی فرمان حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے، حضرت سعید بن جبیر کا ہے، حضرت سعید بن مسیب کا بھی دوسری روایت میں ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يصلي مع الامام 4 واذا صلى لنفسه صلى ركعتين۔ خبر دے ہم کو حضرت امام مالک نے، خبر دے ہم کو حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز پڑھتے تھے امام کے ساتھ 4، کہیں سفر میں ہوتے اور نماز امام کے پیچھے پڑھتے تو 4 پڑھتے۔ مسافر ہو اگر کسی مقیم کی اقتدا کرے تو پوری نماز پڑھنا پڑے گی مسافر کو، ہے نا، جماعت بھی مل جائے گی، جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور نماز پڑھنا پڑے گی پوری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز پڑھتے، حالت سفر میں ہوتے اور نماز پڑھتے امام کے ساتھ تو 4 پڑھتے، وَإِذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جب تنہا نماز پڑھتے تو صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھتے، اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت۔ حضرت امام محمد فرماتے اس پر ہمارا عمل ہے کہ جب امام مقیم ہو، پہلے والی جو حدیث آئی، امام مقیم ہو اور مرد مسافر ہو، تو جب امام مقیم ہو اور جو ہے مرد مسافر ہو تو پوری نماز پڑھے گا۔ حدیث میں بتایا نا حضرت عبداللہ ابن عمر پوری نماز پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے، تو کیونکہ آپ مسافر ہوتے تھے اور امام کیا ہوتے تھے؟ مقیم، اس لیے پوری نماز پڑھتے تھے۔ یہی حضور سے نا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے
چلو رہنے دو.